ایک ایسی قوم جو سالوں تک ظلم اور غلامی کی زندگی گزارتی رہی۔ مصر کے بادشاہ فرعون کے زیر سایہ ان پر سختیاں کی جاتی تھیں، ان کے مردوں کو مزدوری پر مجبور کیا جاتا تھا اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ تکلیف سے بھرا ہوتا، یہاں تک کہ فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے نئے پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی، انہیں بچپن میں ہی درجہ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گئے۔ وہی فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، مگر فرعون غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلانے کی کوشش کی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کئی نشانیاں ظاہر فرمائیں، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، مگر پھر بھی فرعون نے ایمان نہ لایا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر پوری قوم کو لے کر نکلنا، ہزاروں لوگ اور ان کے پیچھے فرعون کی طاقتور فوج۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بھر گیا اور اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ آخر ایک دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے بے پناہ پانی، پیچھے فرعون کی فوج قریب آ چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی پیروی کی اور پھر وہ معجزہ ظاہر ہوا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہر حصہ پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ یہ صرف پانی کا ہٹنا نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کا ظہور تھا۔ بنی اسرائیل نے اس راستے پر چلنا شروع کیا، ہر قدم پر ان کا یقین بڑھتا گیا، اور جب وہ سمندر پار کر گئے تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا یہ بس ایک راستہ ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ اللہ کا منصوبہ ہے، اور سمندر جو دو حصوں میں تھا واپس اپنی اصل صورت میں آ گیا۔ لہریں اٹھیں اور فرعون اور اس کی فوج کو گھیر لیا۔ وہ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا آج پانی میں ڈوب رہا تھا اور کہتا ہے میں ایمان لایا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قبول نہیں، اور اس طرح ایک ظالم حکمران کا انجام دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یقین ہے، جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ وہ سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔